اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو بہت سارے بھائیوں کا یہ سوال تھا کہ آپ نفلی اعتکاف کے بارے میں کچھ گزارشات کر دیں۔ تو ناظرین، آج میری گفتگو نفلی اعتکاف کے حوالے سے ہوگی۔ پاکستان کے اندر بہت سارے بھائی ہیں الحمدللہ جو سنت اعتکاف نہیں کر سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے، تو وہ 27ویں شب کو اعتکاف کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، مسجدوں کی رونقیں دوبالا ہو جاتی ہیں۔ تو میرا یہ پیغام اور ویڈیو ایسے تمام بھائیوں کے لیے ہے جو 27ویں کی شب کو اعتکاف پر مساجد میں بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، نفلی اعتکاف کی کوئی خاص شرط نہیں ہے، کوئی خاص پابندی نہیں ہے، اور مسجد سے بلا عذر نکلنے کے اعتبار سے ان کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ نفلی اعتکاف انسان اینی ٹائم، کسی بھی ٹائم پہ وہ کر سکتا ہے، بلکہ جب بھی کسی مسجد میں وہ داخل ہو تو اس کے لیے علماء نے یہ مستحب لکھا ہے کہ وہ یہ نیت کر لیا کرے کہ اے اللہ، جب تک میں اس مسجد میں موجود ہوں میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ نفلی اعتکاف 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 2 دن کا بھی ہو سکتا ہے، ساری زندگی کا بھی ہو سکتا ہے۔ نفلی اعتکاف جب بھی مسجد میں داخل ہو اس کی نیت کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا ایسے تمام بھائی جو 27ویں کی شب کو مساجد میں اعتکاف پہ بیٹھیں گے، وہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کا اعتکاف نفلی اعتکاف ہوگا۔ لہٰذا اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کے دل میں شوق ہے کہ میں آخری 3 دن اعتکاف کر لوں، لیکن اس کا چھٹی کا مسئلہ ہے یا کوئی اور دیگر مجبوری ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی چاہت کو پورا نہیں کر پا رہا، تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ وہ سارا دن اپنا کام کر سکتا ہے، اپنی مزدوری وغیرہ کر سکتا ہے، اپنی جاب وغیرہ کر سکتا ہے۔ رات کو جب وہ تراویح کے لیے مسجد میں آئے تو بستر اپنا مسجد میں لگا کے رکھے، آخری 3 دن وہ مسجد کے اندر قیام کر سکتا ہے، تو اس کا نفلی اعتکاف ہے۔ لہٰذا نفلی اعتکاف کرنے والے کے لیے وہ مسجد سے بلا ضرورت نکلنے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن ان کے دل کے اندر یہ چاہت ہوتی ہے کہ ہم مسجد میں اعتکاف کریں، تو یاد رکھیں جو سنت مؤکدہ اعتکاف ہے وہ روزے کے تابع ہے، یعنی روزہ اعتکاف کے ساتھ لازمی ہے، جو آخری عشرے کے 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے۔ لیکن جو نفلی اعتکاف ہے، نفلی اعتکاف میں روزہ شرط نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے تمام افراد کہ جو کسی عذر کی وجہ سے، شرعی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن اعتکاف پر بیٹھنے کی چاہت رکھتے ہیں، تو وہ بغیر کسی عذر کے اور جھجک کے وہ اعتکاف پر بیٹھ سکتے ہیں۔ روزہ بھی بے شک وہ نہ رکھیں جو ان کو شرعی عذر ہے اس کی وجہ سے، لیکن اعتکاف وہ مسجد کے اندر کر سکتے ہیں۔ تو آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ ان مسائل کو اچھی طرح سے اپنے ذہن میں رکھیں، اور پھر اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے اور آپ 3 دن کا اعتکاف کریں تو آپ یہ نیت لے کر جائیں مسجد کے اندر کہ جتنے ہمارے معتکفین بھائی ہیں جو سنت مؤکدہ اعتکاف پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی مسجد سے آمد و رفت، باہر آنا جانا کم سے کم ہو، بلکہ اگر ان کا کوئی کام ہو تو آپ اٹھ کر دیا کریں۔ کوئی برتن وغیرہ پکڑنا ہے، دھونا ہے، کوئی باہر کپڑے وغیرہ ڈالے ہوئے ہیں، کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ مسجد سے نکلنا چاہ رہا ہے، تو آپ اس کو کہیں کہ بھائی جان آپ مجھے بتائیں، میں آپ کا کام کر دیتا ہوں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ اس کا اعتکاف اچھے طریقے سے محفوظ ہوگا اور آپ کو اس کی خدمت کرنے کا ثواب ہو جائے گا۔ یا کسی کے گھر سے افطاری آئی ہے اور مسجد کا گیٹ مسجد سے باہر ہے، نکل کے جانا پڑتا ہے، آپ انہیں کہیں بھائی جان آپ رکیے، میں آپ کی افطاری پکڑ لیتا ہوں، یا کوئی آپ کے ملنے والا آیا ہے میں اس کی بات سن لیتا ہوں، تو آپ کے اعتکاف پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لہٰذا آپ اپنے اعتکاف پر رہتے ہوئے اپنا کام کاج بھی کر سکتے ہیں، جاب کے لیے بھی نکل سکتے ہیں، بغیر کسی عذر کے اور بغیر کسی ضرورت کے مسجد سے بھی آپ باہر نکل سکتے ہیں، آپ کے اعتکاف پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور یہ جو 3 دن اگر آپ کو توفیق مل جائے بیٹھنے کی، تو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، ذکر و اذکار کرے،
قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود پاک کی کثرت کریں، استغفار پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف والے کلمات کو یاد کریں۔ اگر عربک میں یاد نہ ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ کلمات اللہ کے کبریائی کے کلمات ہیں۔ ان کلمات کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اپنا تعلق اور معرفت آپ لوگوں کو عطا کریں گے۔ آخری گزارش یہ ہے، میرے تمام معتکفین بھائی جنہوں نے 10 دن مسجد کے اندر گزارے ہیں، آخری دن چاند رات کو شیطان کا ایک بہت بڑا اٹیک ہوتا ہے ان کے اوپر، چونکہ شیطان کو ہماری عبادت، ہماری اطاعت، ہمارے سجدے، ہماری بندگی، یہ تو اس کو ہضم نہیں ہوتی ہے۔ وہ تو بڑا اپنے اندر سے بے چین ہوتا ہے کہ میں نے اس آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ نے اپنے دربار سے نکال دیا، تو یہ اللہ کو اتنے سجدے کیوں کر رہا ہے؟ تو آپ اپنے اعتکاف کو سنبھال کے رکھیے گا، برائے مہربانی بازاروں کا رخ نہ کیجیے گا، بغیر کسی وجہ کے بازاروں کی زینت نہ بنیے گا، اپنی نگاہوں کی، اپنے قلب کی، اپنے سینے کی، اپنے ذہن کی، اپنی خیالات کی حفاظت کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی سعادت دی کہ اپنے گھر کا 10 دن مہمان بنایا، لہٰذا آپ اتنی بڑی نیکی کو کسی بھی گناہ کے ساتھ تبدیل نہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے سے آپ سے راضی ہو جائے، ہم تمام مسلمانوں کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔